السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کی موت کی گھڑی قریب آ گئی تو اس نے بڑے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بیٹے، کیا میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کے پاس 3 راتیں بسر کرو گے؟ بڑے بیٹے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس آدمی نے منجلے بیٹے کو بلا کر اس سے بھی یہی سوال کیا۔ منجلے بیٹے نے بھی اس سوال کا نفی میں جواب دیا۔ پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کر اس سے بھی پوچھا، بیٹے، کیا میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کے پاس 3 راتیں بسر کرو گے؟ چھوٹے بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، اگر آپ کہیں تو میں 3 راتیں تو کیا، میں 100 راتیں بھی آپ کی قبر کے پاس گزارنے کو تیار ہوں۔ چھوٹے بیٹے کے جواب سے مطمئن ہو کر باپ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اسے دفن کر دیا گیا اور چھوٹا بیٹا رات کو قبر کے پاس رہ گیا۔ آدھی رات کے وقت وہ قبر کے پاس بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک آسمان سے سفید رنگ کا ایک گھوڑا اترا۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور اس سے ہتھیار لٹکے ہوئے تھے۔ گھوڑے نے دوڑتے ہوئے قبر کے 3 چکر لگائے۔ نوجوان جاگ اٹھا۔ اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تم نے قبر کے گرد 3 چکر کیوں لگائے؟ گھوڑا بولا، میں کبھی تمہارے باپ کی سچے دل سے خدمت کرتا تھا، اب اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آسمان سے اترا ہوں۔ پھر اس نے اپنی گردن کے کئی لمبے بال توڑ کر نوجوان کو دیے اور اس سے کہنے لگا، جب کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تم ان بالوں میں سے ایک کو جلا دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر آسمان کی طرف اڑا اور پلک جھپکنے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری رات بھی نوجوان نے اپنے باپ کی قبر کے پاس گزاری۔ آدھی رات کے وقت کالے رنگ کا ایک گھوڑا آسمان سے اترا۔ اس نے بھی دوڑتے ہوئے قبر کے 3 چکر لگائے۔ نوجوان نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تم نے قبر کے 3 چکر کیوں لگائے؟ گھوڑے نے جواب دیا، کبھی میں تمہارے باپ کی تحویل میں تھا، وہ بڑے شوق سے میری سواری کیا کرتا تھا، اب وہ مر گیا ہے تو میں اس کی یاد منانے کے لیے آسمان سے اترا ہوں۔ اس نے بھی اپنی گردن کے کچھ بال توڑ کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر کبھی کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو ان میں سے ایک بال کو جلا دینا، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف اڑا اور پل بھر میں غائب ہو گیا۔ نوجوان نے تیسری رات بھی اپنے باپ کی قبر کے پاس گزاری۔ اس بار آدھی رات کے وقت ایک گھوڑا آسمان سے اترا جو بھورے رنگ کا تھا۔ اس نے بھی قبر کے 3 چکر لگائے۔ نوجوان نے اس کو بھی پکڑ لیا اور پوچھا، تم نے قبر کے 3 چکر کیوں لگائے؟ گھوڑے نے جواب دیا، کبھی تمہارا باپ میرا مالک تھا، وہ جہاں کہتا میں اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے جاتا، اب جب وہ مر گیا ہے تو میں اپنا آخری فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنی گردن کے کچھ بال توڑ کر نوجوان کو دیے اور بوقت ضرورت فوراً حاضر ہونے کا وعدہ کر کے آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نوجوان نے چوتھے دن بھی ساری رات اپنے باپ کی قبر کے پاس گزاری، لیکن اس رات کو کچھ نہ ہوا۔ نوجوان اپنے باپ کی وصیت کا مطلب سمجھ گیا اور اس کے بعد رات کو وہاں آنا بند کر دیا۔ باپ جو کچھ جائیداد چھوڑ گیا تھا وہ تینوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی، لیکن یہ دولت کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد تینوں بھائی پیٹ پالنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور گائے چرانے لگے۔ چھوٹا بھائی تو اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہا، مگر دونوں بڑے بھائیوں نے بے ایمانی کا راستہ اپنایا۔ وہ اکثر دوسروں کے مویشیوں کو چپکے سے بازار میں بیچ آتے، دوسروں کی بھیڑوں اور بکریوں کو ذبح کر کے کھا جاتے اور اس طرح موج اڑاتے رہتے۔ گاؤں والوں نے تنگ آ کر تینوں کو ہی گاؤں سے نکال دیا۔ اب وہ ایک دوسرے گاؤں میں جا کر غلہ بانی کرنے لگے۔ یہاں پر بھی دونوں بڑے بھائیوں کا وہی حال رہا، کام صرف چھوٹا بھائی کرتا اور دونوں بڑے بھائی کھاتے پیتے اور سیر سپاٹا کرتے رہتے۔ ایک دفعہ دونوں بڑے بھائی مویشیوں کو چرانے کا سارا کام چھوٹے بھائی کے ذمہ ڈال کر خود شہر چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک دلچسپ تماشا دیکھا۔ شاہی محل کے سامنے میدان میں اونچی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن کے بڑے اور چوڑے زینے تھے۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس میں بادشاہ کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے سارے ملک میں اعلان کرا رکھا تھا، جو بھی جوان گھوڑے، گدھے یا اونٹ پر سوار ہو کر یہاں سیڑھیاں طے کرتا ہوا خیمے تک آئے گا
اور شہزادی کے ہاتھ سے ایک پیالی پانی پی کر اور اس کے ہاتھ کی انگوٹھی لے کر واپس زمین پر اترے گا، میں اس کے اعزاز میں 40 دنوں تک سارے ملک کی دعوت کروں گا اور اس کے ساتھ شہزادی کی شادی بھی کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر ملک کے کونے کونے سے ہزاروں لوگ اپنی قسمت آزمانے آ گئے۔ ان میں سے کوئی گھوڑے پر سوار تھا، کوئی گدھے پر اور کوئی اونٹ پر۔ وہ باری باری سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ سب کے سب سیڑھیوں پر سے گرے، کچھ تو گر کر مر گئے اور کچھ اپاہج ہو گئے۔ دونوں بڑے بھائی رات کو اپنے ڈیرے پر واپس آئے تو انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا، ارے بھیا، ہم نے شہر میں ایک عجیب تماشا دیکھا ہے۔ چھوٹا بھائی بولا، کون سا عجیب تماشا؟ ذرا مجھے بھی بتائیے بھائی جان۔ بڑے بھائیوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا وہ سب چھوٹے بھائی کو سنا دیا۔ تب چھوٹے بھائی نے ان سے کہا، تو پھر کل مویشیوں کو آپ لوگ چرائیے اور مجھے چھٹی دیجیے، میں بھی شہر جا کر یہ انوکھا تماشا دیکھاؤں۔ لیکن بڑے بھائی راضی نہ ہوئے، کام کرنے میں ان کا ذرا بھی جی نہیں لگتا تھا۔ اگلے دن صبح دونوں بڑے بھائیوں نے پھر شہر کی راہ لی۔ چھوٹا بھائی اکیلا مویشیوں کو چراتا رہا۔ جب دل ڈھلنے لگا اور مویشی خوب سیر ہو گئے تو چھوٹے بھائی نے ان کو ایک طرف درختوں کے سائے میں لا کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے سفید گھوڑے کے باریک بال کو جلایا۔ پلک جھپکتے میں وہ سفید گھوڑا جس پر زین کسی ہوئی تھی، جو ہتھیاروں کے ساتھ تمام لوازمات سے لیس تھا، ہنہناتا ہوا آ گیا۔ چھوٹے بھائی نے گھڑ سواروں کا لباس اور زرہ پہن کر ڈھال سنبھال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے دوڑاتا ہوا شہر کے میدان میں جا پہنچا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے للکارا، جلدی چل، اور گھوڑا تیر کی طرح اڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ شہزادی کے خیمے تک 2 ہی زینے رہ گئے تھے کہ نوجوان نے اچانک گھوڑے کو پیچھے موڑا اور سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے آ گیا۔ تماشائی یہ دیکھ کر افسوس کرتے رہ گئے۔ نوجوان اپنے ڈیرے میں واپس لوٹ آیا اور اس طرح اپنے مویشیوں کو چرانے میں مصروف ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دونوں بڑے بھائی شہر سے لوٹ آئے تو بڑے جوش سے چھوٹے بھائی کو سنانے لگے، آج میدانوں کا بسنے والا ایک گھڑ سوار سورما سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ بس 2 ہی زینے باقی رہ گئے تھے کہ وہ اپنے گھوڑے کو موڑ کر پیچھے واپس آ گیا۔ چھوٹے بھائی نے پھر اپنے بڑے بھائیوں کی منتیں کی کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں بھی ذرا شہر جا کر یہ سب کچھ دیکھ آؤں، لیکن بڑے بھائیوں نے پھر انکار کر دیا۔ اگلے دن صبح دونوں بڑے بھائی حسب معمول پھر شہر چلے گئے۔ چھوٹا بھائی اپنے گلے کو چرانے لگا۔ مویشیوں کے پیٹ خوب بھر گئے تو وہ انہیں ہانک کر درخت کے نیچے لایا۔ پھر اس نے کالے گھوڑے کا ایک بال نکال کر چلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے کالا گھوڑا تمام سامان سے لیس ہنہناتا ہوا وہاں آ گیا۔ نوجوان اس پر سوار ہوا اور اسے دوڑاتا ہوا شہر کے میدان والی سیڑھیوں کے پاس جا پہنچا۔ آتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بولا، جلدی چل۔ گھوڑا تیر کی طرح اڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لوگ نیچے ٹکٹکی باندھے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور چلا کر اپنے جوش اور ولولے کا اظہار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا گھوڑا سیڑھیوں کے اوپر تک پہنچ گیا، لیکن جب صرف ایک زینہ باقی رہ گیا تو نوجوان نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کو پیچھے موڑ دیا اور گھوڑا نیچے اتر آیا۔ لوگ ہائے ہائے کرتے اور ہاتھ ملتے رہ گئے اور نوجوان اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ یہاں اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور بیٹھ کر اپنے بھائیوں کو انتظار کرنے لگا۔ رات کو شہر سے واپس آنے پر دونوں بڑے بھائی بڑے جوش و خروش سے اسے باتیں سنانے لگے۔ جو سورما کل سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا وہ آج بھی آیا، اب وہ ایک کالے گھوڑے پر سوار تھا، اور آج کا گھوڑا کل والے گھوڑے سے بھی کہیں عمدہ تھا۔ لیکن وہ بھی کیا عجیب آدمی تھا، سیڑھیوں کے اوپر تک پہنچ گیا اور ایک ہی زینہ باقی رہ گیا تھا کہ اچانک پیچھے لوٹ پڑا۔ چھوٹا بھائی اب اور بھی پرزور انداز میں بڑے بھائیوں سے منت کرنے لگا، آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے بس ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں بھی کم از کم ایک دفعہ یہ تماشا دیکھ لوں۔ لیکن بڑے بھائی کب راضی ہونے والے تھے؟ انہوں نے کہا، ارے بھیا، اگر تم چلے گئے تو سارا کام ہی چوپٹ ہو جائے گا، ہم اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور فاقے کرنے پڑیں گے۔ رات بیت گئی، صبح ہوئی اور دونوں بڑے بھائیوں نے سارا کام
छोटे भाई को सौंप कर फिर शहर का रुख किया। छोटे भाई ने मवेशियों को खूब अच्छी तरह चराकर और पानी पिलाकर दरख्तों के नीचे साए में बिठा दिया और फिर भूरे घोड़े के एक बाल को निकाल कर चलाया। आन की आन में भूरे रंग का घोड़ा जिस पर जैन कसी हुई थी, सुरमाओं वाले लिबास और हथियारों के साथ आ गया। नौजवान पूरी तरह तैयार होकर उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और उसको सर पर दौड़ाता हुआ शहर के मैदान में जा पहुंचा। इस बार इसने अपने घोड़े पर मैदान के 3 चक्कर लगाए, फिर सीढ़ियों के पास आया और अपने घोड़े को एड़ लगाकर बोला, जल्दी चल। उसका ये कहना था कि घोड़ा एक ही सांस में सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर शहजादी के खेमे के सामने रुक गया। नौजवान ने घोड़े से उतरकर शहजादी के हाथ से एक प्याली पानी लेकर पिया, उसकी अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहनी और फिर घोड़े पर चढ़कर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। लोग तालियां बजा बजा कर और चिल्ला चिल्लाकर नौजवान को खराजे तहसीन पेश करने लगे, लेकिन वो रुके बगैर ही वहां से चल दिया और अपने डेरे पर वापस आकर इस तरह अपने काम में मसरूफ हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़े भाइयों ने शहर से वापस आकर तमाम हाल अपने छोटे भाई को सुना दिया। छोटे भाई ने फिर एक बार बड़ी पुरमसरत निगाहों से अपने बड़े भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि ये अजीब व गरीब तमाशा रोज देखते हैं। काश मैं भी एक दफा देख लेता। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे भी एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। लेकिन बड़े भाइयों ने कहा, अब तो ये तमाशा खत्म हो गया। अब तो बस बादशाह इस नौजवान के एजाज में सारी रियाया की दावत करेगा और उसे अपनी बेटी की शादी कर देगा। बादशाह ने 40 दिनों तक तमाम मुल्क की दावत की और उस सुरमा का इंतजार करता रहा जिसको शहजादी ने अपने हाथों से पानी पिलाया था और जिसने उसके हाथ की अंगूठी उतार ली थी। लेकिन इस सुरमा को ना आना था और ना आया। वो तो इसी तरह अपने मवेशियों को चराता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब बादशाह ने अपने महल में दावतों का सिलसिला फिर से शुरू किया और अपने आदमियों से कह दिया, जो भी दावत खाने आए उसका हाथ धुलवाया जाए और किसी की उंगली में शहजादी की अंगूठी दिखाई दे तो फौरन हमें इत्तला दी जाए। ऐसा ही किया गया, लेकिन आने वालों में से किसी की उंगली में वो अंगूठी दिखाई ना दी। तब बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मुल्क के सभी लोग आए हैं, कोई रह तो नहीं गया? वजीर बोला, दूर दराज के मैदानों में कुछ चरवाहे रह गए हैं, बाकी सब तो आ चुके हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इनके रहे से चरवाहों को भी बुलाया जाए। तमाम चरवाहों को बुलाया गया। बाजी जीतने वाला नौजवान चरवाहा भी अपने बड़े भाइयों के साथ महल में आ गया। जब वो अपने हाथ धोने लगा तो बादशाह के खास आदमी ने जो पास ही खड़ा था उसकी उंगली में शहजादी की अंगूठी देख ली और फौरन जाकर बादशाह को उसकी खबर कर दी। अपने छोटे भाई की उंगली में शहजादी की अंगूठी देखकर दोनों बड़े भाई सख्त हैरान हुए। तब छोटे भाई ने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक उनसे कह सुनाया। ये किस्सा सुनकर बड़े भाइयों को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने बाप की वसीयत ठुकरा दी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। उनके लिए बस यही बाकी रह गया था कि अपने छोटे भाई की शादी करें। बादशाह ने बड़ी धूमधाम के साथ नौजवान चरवाहे से अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी की ये धूमधाम 30 दिनों तक जारी रही। उसके बाद 1 महीना गुजरा था कि एक दिन अचानक बादशाह फौत हो गया। अवाम ने उसकी जगह उसके दामाद को बादशाह बना दिया। छोटे भाई के सितारे की ये चमक धमक देखकर दोनों बड़े भाई हसद की आग में जल भुनकर रह गए और वो ठंडी आंखें भरकर एक दूसरे से कहने लगे, हाय हमारी किस्मत, जो कोई अपने बाप की वसीयत को ठुकरा देगा उसका यही हशर होगा। और छोटा भाई अपनी मुरादें पा गया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GNS स्टोरी TV, RG उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।